یعنی مہم۔ تیسری لشکر کشی، تیسرا سفر اس نے ایسے علاقہ تک کی جہاں یاجوج و ماجوج کے حملے ہوا کرتے تھے۔ یہ یقینی طور پر اس کی شمالی مہم تھی جس میں وہ بحر خزر، کیسپین سی کو دائیں طرف چھوڑتا ہوا کاکیشیا، کاکسس کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں اسے ایک درہ ملا تھا جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا۔ اسی راستے سے یاجوج و ماجوج آ کر اس طرف کے علاقے میں حملے کرتے تھے اور لوٹ مار اور خون خرابہ کرتے تھے، اور یہیں اس نے دیوار تعمیر کی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک نے اس مہم کا حال ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچ گیا، ان کے دوسری طرف اسے ایک قوم ملی جو کوئی بیوقوف آدمی ہوں۔ قرآن پاک نے اس مہم کا حال ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچ گیا، ان کے دوسری طرف اسے ایک قوم ملی جو کوئی بات بھی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 93۔ مندرجہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سدین سے مراد کاکیشیا کا پہاڑی درہ ہے، کیونکہ اس کے دائیں طرف بحر خزر ہے جس نے شمال اور مشرق کی جانب کا راستہ روک رکھا ہے۔ بائیں جانب بحر اسود ہے جو شمال مغرب کے لیے قدرتی طور پر رکاوٹ کا کام دیتا ہے۔ درمیانی علاقے میں اس کا بلند و بالا پہاڑی سلسلہ ایک قدرتی دیوار کا کام دے رہا ہے۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے اگر شمالی قبائل کے حملوں کے لیے کوئی راستہ باقی رہتا تھا تو وہ صرف اس پہاڑی سلسلے کا ایک درمیانی درہ یا درمیانی وادی تھی، اور یقیناً وہیں سے مقامی قبائل یعنی یاجوج و ماجوج کو دوسری طرف پہنچنے کا راستہ ملتا تھا، اور وہیں سے وہ اس علاقے میں آ کر حملے کرتے تھے، اور پھر اس راہ کے بند ہو جانے کے بعد نہ صرف بحر خزر سے لے کر بحر اسود تک کا علاقہ ان کے حملوں سے محفوظ ہو گیا، بلکہ سمندروں اور پہاڑوں کی ایک ایسی دیوار قائم ہو گئی جس نے تمام مغربی ایشیا کو محفوظ بنا دیا تھا، اور اس طرح سے اب شمال کی طرف سے حملے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ اب اس دیوار کے بعد ایران، شام، عراق، عرب، ایشیا کوچک بلکہ مصر بھی شمال کی طرف سے محفوظ ہو گیا تھا۔ نقشہ میں تمام مغربی ایشیا اس مقام سے نیچے ہے۔ اوپر شمال میں بحر خزر ہے، اس سے بائیں جانب شمال مغرب میں بحر اسود ہے، درمیان میں بحر خزر کے مغربی ساحل سے بحر اسود کے مشرقی ساحل تک کاکیشیا کا سلسلہ کوہ چلا گیا، کاکسس۔ ان سمندروں اور درمیان کے سلسلہ کوہ نے مل کر سینکڑوں میل تک ایک قدرتی روک پیدا کر دی ہے۔ اب اس شگاف میں اگر کوئی راستہ رہ گیا تھا جہاں سے شمالی اقوام کے قدم اس روک کو عبور کر سکتے تھے تو صرف یہی دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ تھا۔ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر اسے بھی بند کر دیا، اور اس طرح سے شمال اور مغربی ایشیا کا یہ درمیانی پھاٹک پوری طرح مقفل ہو گیا، اور یاجوج و ماجوج دوسری جانب کے علاقے میں قید ہو کر رہ گئے۔ اہل چین بھی اسی نسل سے تھے، لیکن وہ چونکہ بہتر اور زرخیز علاقوں میں رہتے تھے اس لیے وہ مہذب ہو چکے تھے، اور وہ ان کی طرح جنگ و جدل کرنے والے نہیں تھے۔ یہ وحشی قبائل وقتاً فوقتاً ان پر بھی حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے دیواریں چین کی روک بنا دی تھی۔ اس طرح سے دوسری جانب ان کے لیے دشت تھا اور صحرا تھا، اور پھر سائبیریا تک کا برف سے ڈھکا ہوا علاقہ تھا، اور اس طرح سے وہ ہر طرف سے قید ہو کر رہ گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کو جو قوم ملی اور جو اس کی بات نہیں سمجھتی تھی وہ کون سی قوم تھی؟ اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں۔ اول تو وہ قوم جو بحر خزر کے کنارے آباد تھی، جس کا ذکر یونانی مورخین نے کاسپین کے نام سے کیا ہے۔ اسی قوم سے بحر خزر کا نام کاسپین پڑ گیا، کیسپین،
دوسری قوم اس مقام سے کچھ آگے این کاکیشیا کے دامن میں آباد تھی۔ یونانی اسے کولچی یا کولشی کے نام سے پکارتے تھے۔ دارا کے کتبہ استخر میں یہ نام کوشیا درج ہے۔ دارا پوش اول کا یہ کتبہ قدیم تاریخ کا ایک نہایت قیمتی سرمایہ ہے، اور اس نے اپنے تمام مفتوحہ ممالک اور زیر حکومت صوبوں کے نام درج کروا دیے تھے۔ ان میں سے اکثر ناموں کے متعلق وضاحت مل چکی ہے کہ وہ کہاں پر واقع ہیں، صرف ایک دو ناموں کا پتہ نہیں چل سکا۔ مذکورہ بالا انہی دو قوموں میں سے کسی ایک نے یا ان دونوں قوموں نے ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کی شکایت کی ہوگی، اور چونکہ یہ بھی غیر متمدن قومیں تھیں اور ان کی زبان بھی عام متمدن دنیا سے مختلف تھی، اسی لیے ان کی نسبت فرمایا کہ لا یکادون یفقہون قولا۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کو مغرب میں جو قوم ملی تھی، شاید اسی کے متعلق یہ حکم الہی ہوا تھا کہ یہ قوم اب تیرے بس میں ہے، تو جس طرح چاہے ان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ اب یہ تیری مرضی پر منحصر ہے کہ تو چاہے تو اسے سزا دے یا پھر ان پر رحم کرتے ہوئے انہیں اپنا دوست بنا لے۔ سورہ کہف آیت نمبر 86۔ قرآن پاک کی آیات میں یہ جس قوم کا ذکر ہے وہ یقیناً یونانی قوم تھی، جس کے بادشاہ کرویسس نے تمام عہد و پیمان اور رشتہ داریاں بھلا کر ارد گرد کی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملا کر سائرس پر حملہ کر دیا تھا، لیکن اس جنگ میں کرویسس کو شکست ہوئی اور لیڈیا پر سائرس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد بالکل قرآن پاک والی کیفیت تھی کہ اب وہ سائرس کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ چاہتا تو انہیں سزا دیتا اور اگر چاہتا تو معاف کر دیتا۔ اب اسے یہ بھی حکم تھا کہ تجھے بدلہ نہیں لینا ہے بلکہ معاف کرنا ہے اور نیکی اور فیاضی دکھانی ہے، اور ذوالقرنین نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے اس موقع پر عام معافی کا اعلان کیا۔ اس نے کہا پچھلے گناہ پر کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن آئندہ جو کوئی برائی کرے گا میں اسے سزا دوں گا، وہ دنیا میں بھی سزا پائے گا اور آخرت میں بھی۔ اس نے اعلان کروایا کہ جو لوگ میرے اصولوں کے مطابق درست راستے پر چلیں گے تو ان کے لیے آسانیاں ہوں گی اور وہ میرے احکامات کو آسان پائیں گے، کیونکہ میں خدا کے بندوں پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے اس کردار اور عمل کی شہادت ہمیں یونانی مورخوں کی تحریروں سے ملتی ہے، اور موجودہ زمانے کے مورخین اور محققین بھی اسے درست تسلیم کرتے ہیں۔ تمام یونانی مورخین کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا عمل لیڈیا کے باشندوں سے بڑا منصفانہ اور رحم دلانہ تھا۔ اس نے بڑی فیاضی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اگر وہ ان پر سختی کرتا تو یہ انصاف ہوتا، کیونکہ زیادتی ان کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ان کے ساتھ رحم دلانہ سلوک کیا اور ان سے گزشتہ معاملے پر درگزر کی، لیکن آئندہ کے لیے اصول مقرر کر دیے۔ ہیروڈیٹس کے بیان کے مطابق سائرس نے اپنی فوج کو حکم دے رکھا تھا کہ جو کوئی اپنا نیزہ جھکا دے یعنی ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ تقریباً فتح مکہ والی سچویشن تھی۔ کرویسس کے متعلق فوج کو حکم دیا گیا تھا کہ اسے زندہ گرفتار کرنا ہے، اور اگر وہ ہتھیار اٹھائے تو بھی اسے کسی قسم کی گزن نہیں پہنچانی ہے، اور فوج نے بھی اس حکم کی تعمیل کی اور کرویسس کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ نیک لوگ، اچھے لوگ جب کسی قوم کو فتح کرتے ہیں تو انہیں رونتے نہیں، ان کی تذلیل نہیں کرتے، جو اس وقت ریزسٹ کرتے ہیں ان سے لڑتے ہیں، جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں ان کو قتل نہیں کرتے۔ یہی دین اسلام، دین سلامتی والا دین، یہی دین حنیف تھا۔ یہ بحر خزر کا علاقہ ہے، یہ بحر خزر ہے جو سکڑ گیا ہوا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے۔ یہ خیالی تصویر ہے سائرس کی، لشکر کشی کی ہے شاید۔ یہ وہ علاقہ ہے بلیک سی، یہاں کیسپین سی ہے، یہ وہ علاقہ ہے، یہ جو درمیان والا راستہ ہے، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، ترکی، عراق، ایران، یہاں سے آگے جو ہے نا، اس سے اوپر دونوں سمندروں کے درمیان کا جو یہ راستہ ہے، جارجیا وغیرہ،
یہاں کر کے کہیں دیوار بنائی تھی، کاکسس جہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو آگے جا کے جو تھیں غیر اب تو شہر ہے، آبادیاں ہو گئیں، اس وقت جو تھیں وہ اتنی مہذب، اتنی تہذیب یافتہ قومیں نہیں تھیں۔ یہاں کہیں آگے پھر اوپر روس آ جاتا ہے، روس بھی اس وقت قبائلی صورت میں رہتا تھا، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، قبل از مسیح کی بات ہے۔ تو یہاں یہ عراق وغیرہ ہے، اور یہ ایران وغیرہ، ترکی وغیرہ، یہ سائرس کا علاقہ ہے۔ سائرس کی یہ فتح ایک پرامن انقلاب تھا، جس میں ایک غلط شخصیت کروسس کی جگہ ایک بہتر شخص سائرس نے لی۔ کروسس ایک مشرک اور توہم پرست حکمران تھا، اور اس نے سائرس پر حملہ کرنے سے پہلے مندروں کے پجاریوں سے رائے لی تھی، اور انہوں نے اس کی فتح و کامرانی کی بشارت دی تھی۔ یونانی اس وقت مشرک تھے، اور اس طرح سے مشرکوں کی شکست کی صورت میں ان کے ذہن کی پیداوار ان کے دیوتاؤں کو شکست ہوئی تھی، اسی لیے شکست کے بعد یونانیوں نے اپنے بیان تبدیل کر لیا اور واقعات میں کافی رد و بدل کر دیا۔ اس سلسلے میں ہیروڈوٹس لیڈیا کے باشندوں کی یہ روایت نقل کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ پجاریوں کا جواب غلط نہ تھا، بلکہ وہ کروسس جنگ کے جوش میں اس کا صحیح مطلب نہ سمجھ سکا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس نے پارسیوں پر حملہ کیا تو وہ ایک بڑی مملکت کو تباہ کر دے گا۔ وہ اس کا غلط مطلب سمجھا، وہ سمجھا کہ اس بڑی مملکت سے مراد پارسیوں کی مملکت ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کروسس کے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا، جسے ہیروڈوٹس یوں بیان کرتا ہے کہ سائرس نے کروسس کو زندہ جلانے کا حکم دیا، اور جب کروسس کو چتا پر لٹا دیا گیا اور آگ لگا دی گئی، لیکن جب کروسس نے سائرس سے باتیں کی تو سائرس اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور آگ بجھانے کا حکم دیا، لیکن اس دوران آگ بھڑک چکی تھی اور کروسس کو بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس موقع پر کروسس نے دیوتا کو پکارا، حالانکہ اس موقع پر مطلع صاف تھا، لیکن اس کے باوجود فوراً بارش ہو گئی، اور اس طرح سے انہوں نے اپولو کا معجزہ گھڑ لیا، یعنی بے شک کروسس کو شکست ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے اپولو دیوتا کو جتوا دیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ قصہ بعد کے کسی زمانے میں گھڑا گیا یا پھر اسی زمانے میں۔ قرآن پاک نے ذوالقرنین کا یہ اعلان نقل کیا کہ اگر آئندہ جو ظلم کرے گا سزا پائے گا، اور جو حکم مانے گا اور نیک عمل کرے گا اسے انعام ملے گا۔ زینوفن کی ایک روایت میں بھی کچھ ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وسن کو لہو من امرنا یسرا، اگر لوگوں نے نیکی اختیار کی تو دیکھ لیں گے میرے احکام و قوانین میں ان کے لیے سختی نہ ہوگی۔ تمام مورخ متفقہ طور پر شہادت دیتے ہیں کہ اس کے احکام و قوانین ایسے ہی تھے۔ وہ مفتوحہ ممالک کے باشندوں کے ساتھ بڑی شفقت اور رحم دلی سے پیش آتا تھا۔ اس نے ان تمام بھاری ٹیکسوں اور خراجوں سے رعایا کو نجات دے دی جو اس عہد کے تمام حکمران وصول کیا کرتے۔ اس نے جس قدر احکام و قوانین نافذ کیے وہ زیادہ نرم اور بہت آسان اور ہلکے تھے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے، ٹیکسوں کا نظام اتنا ظالمانہ ہے کہ لوگ عوام بالبلا اٹھتے ہیں، تو پھر قدرت حرکت میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت حرکت میں آتی ہے، تو وہ حکومت کا نظام بدلتا ہے، حکومت بہتر لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ پھر جب حکومت شروع ہوتی ہے تو شروع میں آغاز میں قانون سازی، قانونوں پر عمل ہوتا ہے، لیکن پھر آگے والی نسلیں بگڑتی چلی جاتی ہیں، عیش پرست ہوتی جاتی ہیں، وہی شمشیر و حسن اول، طاؤس اور رباب آخر والی بات، آخر میں پھر تو اسی طرح قوموں کا عروج و زوال چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔